بریک کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا سیٹھی صاحب بات یہ ہے, اب سوال یہ ہے کہ جو ڈیمانڈز تحریک طالبان پاکستان کرے گی یا کر رہی ہے, کہتی ہے ہمارے لوگوں کو چھوڑ دیں, پہلے انہوں نے کہا جی ان کی ڈیتھ رول پر جو ہے ان کی ایگزیکیوشنز مت کریں, یہ ڈیمانڈز اگر آپ اسٹیٹ ایکسیپٹ کرتی رہتی ہے بتدریج, تو کیا اسٹیٹ کی جو ریٹ ہے, اسٹیٹ کی ایگزسٹنس وہ خطرے میں نہیں بڑھ جاتی, اسٹیٹ ویک نہیں ہو جاتی کہ پھر یو آر سبمٹنگ بفور دا ملیٹنٹس؟ It's not a question of submitting before militants. It's a question of submitting before terrorists. فرق ہے. ٹھیک. عرض یہ ہے کہ ریاستوں کا دنیا گلوبل اصول ہے کہ ٹیررسٹ کے ساتھ نیگوسیٹ نہیں کرتے. آرمی چیف کی بات زبان سنی لی انہوں نے کہ یہ جو اس قسم کے راستے اختیار کرتے ہیں انہیں دہشت گرد کہا جاتا ہے. دہشت گردوں کے ساتھ نیگوسیشن نہیں ہوتی. سیدھی سی بات. یہ کہنا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. ہمارے لوگ ہیں, کرمنلز بھی ہمارے لوگ ہوتے ہیں. جو کراچی میں دہشت گردی ہو رہی ہے وہ ہمارے ہی لوگ ہیں نا, ایسے ہی ہے نا. لیکن آپ انہیں پکڑ رہے ہیں, ایلیمنیٹ کر رہے ہیں. آف کورس. تو کرمنلز, مرڈررز, سائیکوپیتھس یہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ کہنا جی ہمارے لوگ ہیں تو اس لیے ہم بات چیت کر رہے ہیں, یہ فضول بات ہے. مگر اور ٹیررسٹ کے ساتھ نیگوسیشن نہیں ہوتی. ابھی میں نے آپ سے کہا کہ وی شوڈ پٹ نو پری کنڈیشنز. کوئی بھی نیگوسیشن اگر کرنی بھی ہے پہلے تو کرنی نہیں چاہیے. اگر کرنی ہے آپ نے, کیونکہ آپ ایک دکھاوا کرنا چاہتے ہیں نا کہ ہم نے یہ راستہ اختیار کیا تھا, کیونکہ ابھی بہت سے لوگ ہیں جو کنفیوزڈ ہیں, ان کو ساتھ لے جانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کہتے ہیں جی کہ ہم کوئی پری کنڈیشنز نہیں, تو اس کا مطلب ہے دوسری سائڈ بھی پری کنڈیشن نہیں کر سکتی نا. اور اگر دوسری سائڈ پری کنڈیشن لگا دیتی ہے اور آپ کوئی پری کنڈیشن نہیں لگاتے تو اس کا مطلب مذاکرات تو شروع بھی نہیں ہو سکیں گے نا. اب اگر وہ آج کی خبر یہ تھی کہ طالبان لوگوں نے اپنا شورا وغیرہ نے بنایا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنی کنڈیشنز بتا رہے ہیں, جس میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک کنڈیشن یہ بھی ہوگی کہ ہمارے کوئی 4,000 لوگ انہوں نے پکڑے ہوئے جیلوں میں ہیں مختلف علاقوں میں, جنہوں نے جنگ کی تھی, فوج نے ان کو کیپچر کیا, ان کو چھوڑے. 4,000 نہیں, میں کہتا ہوں 4 بھی ہوں. وہ کہتے ہیں ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہوگی. اس کے علاوہ اور بھی ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں کہ آپ اتنے پیسے دیں جن کی فیملیز کو تباہ کیا ہے یا جو ہرٹ ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو لمبی چوڑی لسٹ بنا سکتے ہیں وہ. تو جیسے یہ ہوگا اس کے بعد میاں صاحب کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ کیا آپ نیگوسیٹ کر رہے ہیں ٹیررسٹ کے ساتھ. آپ تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کریٹ کر رہے, انہوں نے ڈیمانڈ لسٹ دے دی. اب آپ کیا کریں گے, ان کے ساتھ ان کے ڈیمانڈز کے اوپر جا کے بات کریں گے. تو پھر ٹھیک ہے, آپ لیجیٹمائز کر دیں. جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں, جو نہیں بھی ہے وہ بھی ٹیررسٹ بن جائے, بندوق چکو گل منوا لو اپنی. تو یہ تو پھر قانون کہاں, یہ تو ریاست کی جو بیس ہے اس کو آپ تباہ کر رہے ہیں. سیٹنگ اے رانگ پریسیڈنٹ. ایبسولوٹلی. تو یہ اگر آپ نے ان کا ایک ڈیمانڈ بھی ایکسیپٹ کر لیا, آپ نیگوسیشن کرنے جا رہے ہیں اور آپ کا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, اور ان کی لسٹ آتی ہے اور آپ ایک بھی ڈیمانڈ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, دس از سرینڈر. اور یہ کوئی ریاست کہیں بھی دنیا میں دہشت گردوں کے آگے ہتھیار نہیں چھوڑتی, کوئی ان کی کنڈیشنز نہیں مانتی. تو دس از دا پرابلم ہے. اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک دکھاوا ہے, یہ ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے میاں صاحب آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ بیوقوف نہیں ہے. You think it's a facade? نہیں, I think it's a process. وہ پروسیس میں سب کو ساتھ لے جانا چاہ رہے ہیں. فوج بھی تھوڑی سی جن کے اندر کل ہی پئی ہے کہ اب کب تک ہم بیٹھیں گے, ہمارے بندے مار رہے ہیں, ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, ہم فل فلیش آپریشن نہیں کر پا رہے ہیں. بہت بے چینی ہے وہاں. مطلب چھوٹی بات ہے 3-4 ہزار بندہ مار دینا فوج کا. دنیا میں ہماری جنگوں میں اتنا نہیں ہوا انڈیا کے خلاف کہ یہاں ہو گیا 3 سال کے 4 سال کے اندر. تو یہ سب کو میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں, ایک منٹ, عمران خان کو ساتھ لے کے چلنا ہے, کے پی گورنمنٹ کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ کر کے دیکھ لیں, جب فیل ہو جائے گا تو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ یہ فیل ہو گیا. اس لیے میاں صاحب سیاست کھیل رہے ہیں اور کچھ نہیں اس میں. سیٹھی صاحب لیکن یہ جو بات آپ نے کہا میاں صاحب سیاست کھیل رہے ہیں, یہ سب ایک پروسیس ہے, ایک دکھاوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں تاکہ سب فلینکس کور ہو جائے, کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے جی آپ نے کنڈیشن لگا دی تھی یا آپ نے اس کو صحیح طرح چلایا نہیں. فائن, چلے آپ کی یہ بات ہم مان دیتے ہیں. لیکن چودھری نثار علی خان صاحب جس طرح سے سو اوور پروٹیکٹیو اباؤٹ دی انٹائر پروسیس, وہ آج مطلب انصار بازی صاحب لکھ رہے تھے کہ ان سے گفتگو شنید ہوئی چودھری نثار صاحب کی, تو انہوں نے کہا جی کہ وہ کچھ ایسی طاقتیں ہیں ملک کے اندر یا ملک سے باہر جو کہ اس پورے پروسیس کو سیبوٹاج کرنا چاہتی ہیں, ڈائیلاگ کے پروسیس کو. تو وہ ریفرنگ ٹو آف کورس اگر میں اور آپ تنقید کرتے ہیں تو ناٹ اینی فورس. نہیں, وہ کچھ لوگ اخباروں میں بھی لکھ رہے ہیں کہ جی یہ فضول بات ہے, آپ سرنڈر کر رہے ہیں. تو وہ تکلیف ہو رہی ہے میاں صاحب کو اور چودھری صاحب کو, کیونکہ چودھری صاحب از کمانڈ آف دس نا, ان کے حوالے کیا ہوا ہے یہ. اب چودھری صاحب چاہتے ہیں کہ یہ پورا
وہ 2-3 مہینے اس کے اوپر لگائیں تاکہ بتا سکیں. اور وہ مگر آج ان کا بیان جو میں نے پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ آلریڈی خدشہ ہو گیا کہ شاید یہ تو شروع بھی نہیں ہوئے گا, اور وہ پہلے سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا. دیکھا جائے گا, چوہدری صاحب بھی یہاں ہیں, ہم بھی یہاں ہیں. بات یہ ہے منیب, سوال بڑا سیدھا سا ہے. میں چودھری صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ مذاکرات کس کے اوپر کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا مذاکرات, تو کیا ہے مذاکرات؟ چلیں آپ بن جائیں طالبان, میں بن جاتا ہوں چودھری 2 منٹ کے لیے. حالانکہ مجھے نہ میں طالبان نہیں بننا چاہتا, اور چودھری صاحب مائنڈ نہ کریں کہ وہ میں بن گیا ہوں, مگر فار دا سیک آف آرگیومنٹ. تو چودھری صاحب بہت بڑے آدمی ہیں, میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں. چودھری صاحب میں کیسے بن سکتا ہوں؟ مگر میں ایسے آپ سے یو آر اے بیڈ گائے, یو آر اے بیڈ گائے. تو آپ کی یہ مسکراہٹ جو ہے نا یہ بڑی ڈسیپٹیو ہے. ایکچولی یو آر اے بیڈ گائے اینڈ آئی ایم دا گڈ گائے. اچھا, تو اب آپ مجھے بتائیں, میں آپ سے مذاکرات, اب نجم سیٹھی یہاں بیٹھا ہے وہ کیوں رہے, یہ آپ وہ مذاکرات کس کیوں ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منیب بھائی تم بھی مسلمان ہو, میں بھی مسلمان ہوں, یار ہتھیار چھوڑ دو, پیسے جیسے لے لو, کرو کری چلیے. یہ مذاکرات ہے. آپ آگے سے کہتے ہیں استغفر اللہ, شریعت نفاذ نہیں ہوگا تو یہ بہت, آپ آگے سے جواب دیتے ہیں مجھے تو آپ ہی پسند نہیں ہے. پہلے تو آپ کو اپنے صاف کرنا ہے. ہم نے تو اسلام آباد میں جا کے یہی کرنا ہے. آپ بھی نہیں پسند, آپ کی آئین بھی نہیں پسند, آپ کی جوڈیشری بھی نہیں پسند, آپ کا میڈیا لعنت ہو ان پہ. ہاں جی, ہم تو پورا ملک ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں اور پھر نیوکلیئر ویپنز استعمال کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے ہیں, وہ ہم سیز کر کے یہ کرنا چاہتے ہیں. اور ہماری تو بہت بڑی یہ بزنس ہے. ہم تو پتہ نہیں کہاں سے ڈرگز بھی ہم کرتے ہیں, گن رننگ بھی ہم کرتے ہیں, کڈنیپنگ اور رینسنگ بھی ہم کرتے ہیں. آپ سوچتے ہیں ہمارا دھندا بند کر دیں جسٹ بیکاز آپ مسلمان ہیں اور ہم مسلمان ہیں؟ تو یہ میں میاں صاحب کو اور چودھری نثار کو یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ مذاکرات کیا کرنے جا رہے ہیں, کس کے ساتھ مذاکرات؟ پہلی بات, وہ ایک طالبان ہے, وہ کہتے کوئی کہتا ہے 40 ہیں گروپس ہیں, کوئی کہتا ہے 20 گروپس ہیں. پھر اوپر سے کہ بھئی آپ مذاکرات کس ایشو پہ کریں گے؟ ہتھیار چھوڑ دو. کہنے کے آپ کے ہتھیار چھوڑ دیں گے, وہ کیا دے رہے ہیں آپ کو؟ لین دین کرنے جا رہے ہیں. لیٹس پٹ اٹ دس وے, اس کا کمال کی بات ہے. لیٹس پٹ اٹ دس وے, وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ اس کے ہمارے پاس ریزننگ ہے. میں آپ کو ایک کر کے بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں پہلی ریزننگ تو یہ ہے جس طرح کا ملٹری آپریشن ہونا چاہیے وہ نہ ادارے اتنے کمٹمنٹ سے پچھلے 10 سال میں کر سکے ہیں, نہ کنسنسس ڈیولپ ہو سکا ہے, اور ملٹری آپریشن نے کچھ پے آف نہیں کیا, تو لہٰذا ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں, ہم نے یہی کرنا ہے. ملٹری آپریشن اب کراچی میں بھی تو کر رہے ہیں نا, محترمہ نے بھی کیا تھا نا, جنرل آصف نواز نے بھی کیا تھا نا. تو مطلب ہے کہ ملٹری آپریشن جب حد سے باہر چیز چلی جاتی ہے تو آئین آپ کو کہتی ہے فوج کو بلا لیں آپ. ٹھیک ہے, تو وہ آپ فوج کو بلا لیتے ہیں. اب آپ کا پورا ایک علاقہ آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے اور انہوں نے آپ کا ناک دم کیا ہے. آپ نہ کرکٹ کھیل سکتے ہیں, نہ کوئی یہاں بزنس کرنے آ رہا ہے, ملک تباہ ہو رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں مذاکرات کر رہے ہیں. وہ ایک بات یہ بھی ہے, مثال فوری طور پہ دی جاتی ہے کہ یہ امریکہ اتنی بڑی سامراجی طاقت, اگر وہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کر سکتا ہے اپنے پل آؤٹ کے لیے اور ایک سیف ایگزٹ کے لیے, تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ارے بھائی آپ پھر پل آؤٹ کہاں سے کریں گے؟ امریکہ تو افغانستان سے پل آؤٹ کر رہا ہے نا. اگر یہی طالبان امریکہ میں اٹیک کرتے اور امریکہ میں ہوتے تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرتا. امریکہ تو اپنی فورسز کو پل آؤٹ کر رہا ہے, تو پل آؤٹ کے لیے وہ کنڈیشنز کریٹ کر رہا ہے گھر جا سکے. تو آپ تو اپنے گھر میں یہ ہو رہا ہے, آپ کس گھر جائیں گے؟ صاحب بات یہ بھی کہی جاتی ہے نا, جو ڈائلاگ کے حق میں لوگ جو دلائل دیتے ہیں, ایک یہ بات کہ جی آپ کہتے ہیں بار بار طالبان کے حوالے سے کہ وہ آئین کو نہیں مانتے, تو کہتے ہیں بلوچ جو نیشنلسٹ ہیں, سیپریٹسٹ ہیں, وہ کہاں مانتے ہیں آپ کے آئین کو؟ آپ ان کے ساتھ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں. تو دیکھیے عرض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی آئین کے اندر ہم سیلف ڈٹرمنیشن کرنا چاہتے ہیں, ہم علیحدگی کرنا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان بچوں کو سمجھا لیں گے کہ یہ واپس آ جائیں گے. ابھی تک تو آپ نہیں سمجھا پائے نا, مگر اگر آپ 90% ان کو سمجھا لیتے ہیں کہ بھئی آپ کو یہی ہم جو آپ مانگ رہے ہیں, آٹونومی مانگ رہے ہیں, سیلف گورنمنٹ مانگ رہے ہیں, ہم آپ کو دے رہے ہیں, تو ان میں سے 4-5 رہ جائیں گے جن کے ساتھ آپ نہ نیگوشیٹ کریں. وہ نہیں مانتے تو مت کریں نیگوشیٹ, اگر وہ آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, مگر دے آر ناٹ ٹیررسٹ. دیکھیے یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر واٹ از اے ٹیررسٹ. دیکھیے انسرجنٹس جو ہوتے ہیں وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے. آج اگر آپ یہ مانیں گے کہ بلوچ انسرجنٹس جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہے, تو پھر کل کو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کشمیر میں جنہوں نے جہاد کی وہ بھی ٹیررسٹ ہیں, جو انڈیا کہتا ہے. تو اس لیے آپ کا ایک دن ٹیررسٹ, دوسرے دن اسی کو آپ نے فریڈم فائٹر بنا دینا. تو ان چیزوں میں آپ مت پڑیں, آپ یو ول گیٹ کاٹ ان سرکلز. اوکے, اچھا ایک اور بات, انہوں نے کہا جی کم از کم جو یہ بھی کمپیریزن ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ ان کو جب مذاکرات کی بات آتے ہیں تو طالبان کے لیے آپ اور کلیہ کر لیتے ہیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں وہاں پر تو پاکستان کا جھنڈا جلتا ہے, ان طالبان نے تو کبھی پاکستان کا جھنڈا نہیں جلایا. وہ پاکستان کو جلانا چاہتے ہیں, وہ تو صرف جھنڈے تک ہی بیچارے پہنچے, وہیں خوش ہو جاتے ہیں جھنڈا جلا کے. وہ 100 بندہ آتا ہے وہ جھنڈا جلا کے بھاگ جاتا ہے. یہاں تو کچھ اور سچویشن. اچھا, از اٹ ناؤ ایکچولی ٹرو, وہ کہتے ہیں کہ پہلے مذاکرات اس لیے کامیاب نہیں ہوتے تھے
کہ ایک اسٹیٹ کی جو ایک ادارہ ہے وہ ساتھ نہیں ہوتا تھا، اب وہ ساتھ ہے اس لیے کامیاب ہو جائیں گے؟ ادارے سے براد آپ کی فوج نہیں، ایک زمانہ تھا کہ فوج نے بھی کوشش کی تھی، فوج نے مذاکرات کی ہیں، مگر ان کا ایکسپیرینس یہی ہے کہ وہ مذاکرات میں طالبان مضبوط ہو جاتے ہیں، فوج کمزور ہو جاتی ہے، لا اینڈ آرڈر انفورسمنٹ ایجنسیز کمزور ہو جاتی ہیں اور پھر نقصان ہوتا ہے۔ تو یا تو ہوتا نا یہ پہلی دفعہ آپ مذاکرات کرنے جاتے ہیں، تو میں پھر وہی سوال پوچھ رہا ہوں میاں نواز شریف صاحب سے اور چودھری نثار صاحب سے، آپ کن کے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ تو آپ نے تو نام ہی نہیں لیا، آپ نے تو اپنے لوگوں کی بات کی، آپ نے تو ٹی ٹی پی نہیں کہا، فلانا گروپ نہیں کہا، فلانا کچھ نہیں کہا، کچھ تو کہیں کس کے ساتھ جا رہے ہیں بات کرنے کے لیے۔ آپ تو وہاں تک بھی نہیں بات کہہ رہے کہ کس کے ساتھ جا رہے ہیں، چلیں مانتے ہیں کوئی انویزیبل فورسز ہیں جن کے ساتھ آپ نے، تو مذاکرات کس ایشو پہ کریں گے یہ تو ہمیں بتا دیں۔ وہ بھی نہیں ہمیں بتایا کہ مذاکرات کس ایشو پہ کریں گے، کیا لیں گے کیا دیں گے، یہ بتائیں تو صحیح۔ وہ کہتے ہیں اس دفعہ ایکچولی فرق یہ ہے کہ اس دفعہ بڑے ہولسٹک اپروچ ہوگی اور بڑے اور بہت جیسے کہتے ہیں یکسوئی کے ساتھ پورا کنٹینیوڈ پروسیس ہوگا۔ ایکچولی ہوگا یہ کہ یہ مذاکرات کی بات چلے گی، پھر سابوٹاج کی بات چلے گی، پھر تو میں شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، پھر یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ آپریشن لانچ ہو جائے گا، پھر یہ کہیں گے کہ جی ہم نے فلانے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، وہ آ گئے ہیں، انہوں نے ہتھیار چھوڑ دیے ہیں، ان کو ری ایبلیٹیٹ کر لیا گیا، فلانے بڑے برے ہیں، وہ ابھی تک جنگ کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں۔ یہ جائے گی بات وہیں، اب دیکھ لیجئے گا، اب آپ بھی آئیں ہم بھی آئیں، آپ یہی کلپ دکھائیں گے کہ جب یہ پھر ٹھاٹھا شروع ہو جائے گی۔ ابھی تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو سیز فائر ہونی چاہیے، ہماری طرف سے تو سیز فائر آلریڈی ہے، مگر طالبان کی طرف سے سیز فائر ہو نا، طالبان یہ کہہ دیں کہ ہم مذاکرات کرنے آ رہے ہیں اور 3 ماہ کے لیے مذاکرات ہوں گے، جو بھی ہوں گے، ہمیں نہ بتائیں کس چیز کے اوپر ہوں گے، مگر ہماری طرف سے طالبان کی طرف سے جنگجو سیاست جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہم کوئی اٹیک نہیں کریں گے، کوئی ایکسپلوژن نہیں ہوگا، کوئی بام نہیں ہوگا، کوئی سوئسائڈ اٹیک نہیں ہوگی، اور اگر ہوتی ہے تو پھر ٹی ٹی پی کے جو سربراہ ہیں حکیم اللہ صاحب وہ کہیں گے، اس کو کنڈیم کریں گے، کہیں گے کہ ہم ان کے خلاف ہیں، ان کے خلاف کارروائی آپ نے کرنی ہے تو کر لیں، مگر یہ فلانے گروپ کے خلاف ہوگا نہیں، ایسے ہوگا نہیں۔ اس کی وجہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اتنی لمبی بات ہوگی کہ ہمارے طالبان مختلف گروپس ہیں، ان کے تعلقات افغان طالبان کے ساتھ ہیں، افغان طالبان کے تعلقات القاعدہ کے ساتھ ہیں، یہ ایک کمپلیکس، اور سب کے اندر سیکٹیرین ایلیمنٹس، اور وہ دہشت گرد جو کہ ایکسٹریمسٹ ہیں سیکٹیرین کی وجہ سے وہ ان کا حصہ ہے۔ تو یہ کس کس کو بنائیں گے، کس کس کے ساتھ بات کریں گے؟ جیسے کراچی کے اندر آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں ایک نہیں پتہ نہیں کتنی فورسز ہیں جو ٹیررزم کر رہی ہیں، سیاسی جماعتوں کی ملیٹنٹ ونگز ہیں، اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتا القاعدہ بھی وہاں بیٹھا ہے، بالکل بیٹھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بلوچستان لبریشن فرنٹ والے جو کہ ایران سے بلوچستان کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، جندولہ والے، وہ بھی وہاں بیٹھے ہیں، سیکٹیرین والے بھی بیٹھے ہیں، جنگوی والے بھی بیٹھے ہیں، مطلب کون کون بیٹھا ہے، اور کرمنلز ہیں جو کہ پیور کرمنالٹی کی بیسس کے اوپر وہ بھی ٹیررسٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہاں یہ بات رکے گی؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا، ریاستیں دہشت گردوں کے ساتھ نیگوسیٹ نہیں کرتی۔ ایون ٹو ایکوائر پیس، ایون ٹو اٹین پیس، پیس ہو ہی نہیں سکتی، پیس ہو ہی نہیں سکتی۔ اوکے، بریک کا وقت ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے کوشش کریں گے کراچی کے حوالے سے بات ہو، لیکن آپ کی کال بھی بہت ضروری ہے، وہ بھی لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیڈی صاحب پھر کیا کیا رہے کراچی کے اوپر کل ڈسکشن کر لیجیے، آج ذرا تھوڑا سا سوال جواب ہو جائے، سوال جواب ہو جائیں۔ حامد راجپوت صاحب ہیں جی کراچی سے، جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، جی راجپوت صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ مہربانی جناب۔ آپ کو یاد ہوگا میری گفتگو رہی آپ سے عزیز صدیقی صاحب مرحوم کے حوالے سے، جی جی کافی مطلب، لیکن اس کے بعد کوئی بریک ہو گیا تھا۔ اچھا خیر، آج جنگ میں ایک بڑا آپ نے زبردست جو انہوں نے کوٹ آپ کو کر کے کیا ہے لندن سے، جو آپ نے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے مذہب کو سیاست سے الگ کرنا ہوگا۔ دس از سم تھنگ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس پہ ایٹ لیسٹ 1 یا 2 پروگرام فل کریں، نمبر 1، تاکہ مجھے بھی اور میرے جیسے لوگوں کو پتہ چلے، کیونکہ آج تک تو سیکولر کا وہ لادینی ترجمہ ہو رہا ہے اپنا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ایک چیز جو اپنا بیان کی ہے، وی نیڈ دیٹ، دس نیڈ آف دا آر۔ اور دوسرے سر یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کم سے کم ایک کتاب ایٹ لیسٹ آن دس ایشو
should be written by you. अच्छा। और at least you should also start at least a think tank बना दें ताकि लोग कम से कम पता चले जो क्या हो क्या रहा है. मतलब है कि we are still at the 60s में पहुंच गए पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन आज तक ये नहीं क्लियर हुआ अपना, और ये बहुत बड़ा इशू है और ये इस पर काम होना चाहिए. बड़ी मेहरबानी राजपूत साहब. जी हाँ, मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ कि मज़हब एक प्योर पर्सनल चीज़ है, प्योर चीज़ है, और सियासत गंदी चीज़ है. सबको पता है इस बात का. सियासत हर बात जो गंदी हो यार है तो सियासत कर रहे हैं, मतलब ये झूठ बोल रहे हैं, मकारी है, साफ बात नहीं है. अब ये मैंने सफ़ेद कमीज़ पहनी हुई है, आप समझें कि इट्स एज प्योर एज वो रिलीजन. रिलीजन बड़ी प्योर चीज़ है, बिलीफ. इसके ऊपर आप कीचड़ फेंकेंगे तो क्या कीचड़ को कोई नुकसान होगा? नुकसान कमीज़ का हो जाएगा ना, सफ़ेद का. तो इसलिए मज़हब को अलग रखना चाहिए, वो आपकी ज़ात का इश्यू है. आप अल्लाह ताला के साथ बराह रास्त अपने गुनाहों का माफ़ मांगे, उनकी इबादत करें, ये आपका हक है, फ़र्ज़ है. फ़र्ज़ है, हमारे मज़हब का फ़र्ज़ है. मगर उसको जब आप सियासत के साथ मिला देते हैं और सियासत को मजहबी एक रंग दे देते हैं, उसके साथ आप बहुत बहुत बड़ा नुकसान रियासत का करते हैं और अपने मज़हब का भी बहुत बड़ा नुकसान करते हैं. इसीलिए हमारे मज़हब को दुनिया में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है हमारे बारे में कि हम ये मज़हबी इंतहा पसंदों का है, ये मज़हबी खून खराबा करता है. नहीं, ऐसी बात नहीं है. ये हमारी गंदी सियासत ने, जिसके अंदर हमने साफ मज़हब को डाल दिया, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ. मज़हब बहुत प्यारी अच्छी चीज़ है, सुकून देती है. अल्लाह ताला के साथ राब्ता रखना, रिश्ता रखना, ये एक फ़र्ज़ है. मगर उसको सियासत के साथ मिलाना और सियासत के झूठ को साफ करने के लिए मज़हब मिलाना, ये माफ़ नहीं किया जा सकता. अच्छा, एक बात जो शरीफ साहब, एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हमसे सवाल ये किया कि ये जो APC है, इससे सियासी फ़ायदा कौन हासिल करना चाह रहा है ज़्यादा? क्या ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हासिल करना चाह रही है या खान साहब हासिल करना चाह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के लिए? क्योंकि आज ये भी कहा गया कि APC कॉल की है खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने. जी हाँ, मेरा ख्याल है ये दोनों का एक सियासी मकसद है. मियाँ साहब चाहते हैं कि जितने लोग साथ चल सकें वो चलें और सबके सामने ये बात प्रूव हो जाए कि नेगोशिएशन से ये कामयाब नहीं होंगी, इसलिए सबको साथ लेके चलना पड़ेगा और फिर कोशिश करते हैं. अच्छा. और अगर नाकाम हुई तो सबको पता होगा हमारा दिल साफ था, हमने सब साथ को लेके चले, मगर आगे से हमें ये रिस्पॉन्स मिला. तो मियाँ साहब तो जिसे मैं समझता हूँ कि एक सियासत कर रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड. इमरान खान साहब यकीन एक्चुअली वो उनकी गलत फहमी है, ये वो सियासत नहीं कर रहे, उनकी एक्चुअली गलत फहमी है खान साहब की. और वो गलत फहमी जो है वो उसी स्टेज पे ये दूर होगी जब ये खुद मुज़ाकरात करेंगे और इन्हें एहसास होगा कि क्या मुज़ाकरात हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते. क्योंकि फिर जब मुज़ाकरात करेंगे तो खान साहब को लेन देन करनी पड़ेगी. खान साहब ने अभी डिमांड एक की है कि फौज को विड्रॉ कर देना चाहिए. ये मैं समझता हूँ ये इतनी अनरीजनेबल और ज्यादती की डिमांड है. ये कि आप अपनी फौज को अपने इलाके से आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं, पुल आउट. ये कोई बात है? आप कोई कॉन्करिंग आर्मी है? ये आप अफगानिस्तान में गए हुए हैं कि आप कह रहे हैं पुल आउट योर फोर्सेस? ये तो आपका अपना देश है. योर आर्मी इज योर प्रोटेक्टर, योर मदरलैंड. एब्सोल्युटली योर मदर. आप कहते हैं अपने मदरलैंड से पुल आउट कर लें. ये क्या बात हुई? फिर कल को कहें पुलिस को भी पुल आउट कर लें, कल को कहें जी कि वो इलाका ही छोड़ दें आप, फिर कल को कहें दे दें उनको इलाका. ये क्या बात हुई? तो ये खान साहब की गलत फहमी है ये. मगर मैं ये समझता हूँ ये होता है, वो उनके ज़हन में एक बात है कि जी ये अमेरिका की वजह से हुआ और जब अमेरिका चला जाएगा तो मसले हल हो जाएंगे. जिसकी अमेरिका की वजह से ही हुआ, क्योंकि बदाखलत थी. मगर अब वो बात बहुत आगे चली गई है. अब ये ग्रुप्स बन गए, अब ये अमेरिका रहे या ना रहे, इनके और मकासद हो चुके हैं और वो आपके खिलाफ है. अमेरिका ने आपको तो इन्वेड नहीं किया ना, वो तो अफगानिस्तान, तो वो आपके खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं? फिर अगर अमेरिका की बात है तो इनको जाइए जाके अफगानिस्तान में जाके लड़े अमेरिका के खिलाफ. ये तो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं. ठीक. अच्छा, जाहिद साहब है हमारे साथ सरगोदा से. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी हुजूर. अच्छा जी, मुनीब साहब, मैं एक जो पॉइंट फोकस करना चाह रहा हूं वो ये है कि हमें अभी तक यही नहीं पता चल सका कि हमारा स्टेक होल्डर कौन है, पिस कौन रहा है. असल में ये पॉलिटिकल पार्टीज, मैं नहीं मानता कि ये स्टेक होल्डर हैं. ये तो जनाब धंधा करने वाले लोगों का एक मजमुआ इकट्ठा हुआ है जो पूरे हमारे ऊपर पूरी ताकत के साथ मसलत है. ये बेलगाम घोड़े हैं. आपने अगर ऑन बोर्ड वो स्टेक होल्डर नहीं लिए जिनकी माएं, बहनें, बेटियां बेवा हो रही हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं और लोग ऐसे
کاٹے جا رہے ہیں جیسے گائے بھینس بھی نہیں کاٹی جاتی. تو ان کو آن بورڈ اگر لینا ہے, اگر امن قائم کرنا ہے, تو میری حکومت سے اور تمام پولیٹیکل پارٹی سے بشمول وہ ANP ہو, وہ مسلم لیگ ہو, وہ وہاں پر MQM ہو, یا اس کے علاوہ کوئی اور اتحاد ہو, ان سب کو یہ ہمارے نمائندے ہم نے بھیجے ضرور ہیں, لیکن یہ ہماری بات کرتے کب ہیں؟ اس لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں. کر رہا ہے تو اسٹیک ہولڈر پبلک ہے, پبلک کو آن بورڈ لیجیے. تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہی زرداری صاحب کرنا چاہتے تھے, کیونکہ پبلک کو آن بورڈ کیسے لیتے ہیں, ان کے نمائندوں کے ذریعے ہی لیتے ہیں نا. اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ خان صاحب, عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب سامنے آئیں. وہ نہیں آئے. اب نواز شریف صاحب پاور میں آ گئے اور خان صاحب بھی پاور میں آ گئے. اب وہ نمائندے ہیں نا عوام کے, اب انہوں نے اب کس کو ساتھ لے کے جانا ہے؟ زرداری صاحب تو پہلے ہی ساتھ ہیں, ANP پہلے ہی ساتھ ہے, تو اب کس کو ساتھ لینا؟ اب تو خود اقتدار میں ہیں, عوام کے نمائندے خود ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ عوام کو, اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں, تو اسٹیک ہولڈرز تو اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, تو عوام کا اور رائے کیسے لی جائے؟ کوئی آپ کا خیال ہے ریفرینڈم کرایا جائے اس کے اوپر, یا پھر کوئی اور؟ آفٹر آل الیکشن اسی لیے نا عمران خان صاحب نے الیکشن KP میں کیوں جیتی؟ کیونکہ ان کا ایک پالیسی تھی جس کی ایک ایکو ملی, وہاں کی عوام نے ان کو سپورٹ کیا. وہاں کی عوام چاہتی ہے کہ جی کچھ مذاکرات ہوں, ہم آگے جا کے دیکھیں. تو اس لیے عمران خان صاحب بھی اب مجبور ہیں, مگر مذاکرات کر لیں. اگر تو کامیاب ہو گئے اور طالبان نے ہتھیار چھوڑ دیے اور لڑائی چھوڑ دی اور آپ نے سرنڈر نہ کیا, تو اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ سیٹھی صاحب آپ کا. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا. انشاءاللہ کل کراچی کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی, جو وہاں پر ٹارگیٹڈ ایکشن ہو رہا ہے. کراچی پولیس چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بات ہوگی. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.